میں لاہور میں رہتی ہوں۔ غربت کی وجہ سے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی لیے میں کوئی نوکری کر کے پیسے نہیں کما سکتی تھی۔ جس گھر میں رہتی تھی یہ بہت بڑا نہ تھا اور میرے پاپا کا تھا۔ میں تنہا رہ رہی تھی، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ یوں پیسوں کے لیے میں نے کسی لڑکے سے دوستی کرنے کا سوچا۔ میری دوستی ایک دن ایک لڑکے سے ہو گئی۔ وہ میری مدد کر دیا کرتا تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے پیسے دے دیا کرو، میں بدلے میں تمہاری ہر بات مانوں گی، میں نے اس لڑکے سے کہا۔ میں مفت میں اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ راضی ہو گیا۔ یوں وہ میرے گھر آتا، ہم کچھ باتیں کرتے تھے، وہ مجھے پیسے دے دیتا تھا، لیکن پھر وہ اس علاقے سے چلا گیا اور ہماری دوستی ختم ہو گئی۔ پیسوں کی دوبارہ کمی ہو گئی تھی۔ یوں میں نے ایک اور لڑکے سے دوستی کر لی۔ میں اس سے پیسے بٹورنا شروع ہو گئی۔ اس طرح میں نے زیادہ پیسے کمانے کے لیے ایک وقت میں کئی لڑکوں سے دوستی کر لی۔ ایک لڑکے نے مجھے اسمارٹ فون بھی لے دیا۔ میری لاٹری نکل آئی تھی۔ کچھ عرصے اسی طرح رہا اور پھر میری دوستی سب سے ٹوٹ گئی۔ کچھ لڑکوں کی شادی ہو گئی اور کچھ یہاں سے چلے گئے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک پارک تھا، میں روز وہاں جانے لگی تاکہ شاید دوستی کے لیے کوئی نیا لڑکا مل جائے۔ یوں میری دوبارہ دوستی ایک لڑکے فہد سے ہو گئی۔ میں تمہیں پورے 50 لاکھ روپے دوں گا۔ فہد کی بات سن کر میں بے یقین سی ہو گئی تھی۔ لیکن ایک رات کے لیے تمہیں اپنے جسم کا سودا کرنا ہوگا، ہر رات کے تمہیں 50 لاکھ ملیں گے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ 50 لاکھ روپے بہت بڑی رقم تھی۔ میں بہت عرصہ گھر بیٹھ کر کھلے دل سے خرچ کر سکتی تھی اور امیر ہو سکتی تھی۔ میں نے جھٹ سے اس کی بات مان لی۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی لڑکوں سے میں نے دوستی کی تھی اپنی حد کو پار نہیں کیا تھا۔ یوں میں رات کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے کہا تھا وہ رات کو میرے گھر آئے گا اور اگلی صبح مجھے پیسے دے دے گا۔ وہ بہت امیر لڑکا تھا۔ میں یہی سوچے جا رہی تھی کہ اتنے زیادہ پیسوں کا میں کیا کروں گی۔ جب وہ رات کو گھر آیا تو میں نے اس کے لیے کھانا بنایا۔ وہ کھانا خاموشی سے کھا رہا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر بہت حدت نکل رہی ہے۔ یوں کھانا کھانے کے بعد میں اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ خاموشی سے آ گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کی جانب دیکھا میری چیخ نکل گئی۔ وہ انسانی لڑکے سے ایک خوفناک مخلوق کی شکل اور جسم اختیار کر گیا تھا۔ کون ہو تم؟ میں ڈرتے ہوئے بولی اور وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک جنزادہ ہوں جسے تم نے خود دعوت دی تھی۔ آج رات تمہیں استعمال کروں گا اور مار دوں گا، کیونکہ اس کے بعد تم میری کسی کام کی نہیں رہو گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اور بیڈ پر آ گیا۔ اس نے میرے بازو سختی سے تھام لیے۔ میں خوف سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ میں دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ یقیناً میں نے جو کیا تھا بہت غلط کیا تھا۔ مجھے کسی لڑکے سے دوستی نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی کسی کو اپنے گھر بلانا چاہیے تھا۔ میں روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ اب دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ اس جنزادے نے میرا دوپٹہ کھینچا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ وہ میرے پیچھے بھاگا تھا۔ میں گھر سے نکل آئی اور اس سے اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگنے لگی۔ میں سامنے اسی پارک میں درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا اور ہر جگہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں بس اللہ سے دعا کیے جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے مجھے یہاں بیت گئے۔ میں کانپ رہی تھی۔ سردی سے میرا برا حال تھا۔ شاید اب تک وہ جنزادہ چلا گیا ہوگا، میں نے ڈرتے ہوئے سوچا اور اللہ کا نام لے کر دوڑ لگا دی۔ میں گھر پہنچ گئی تھی اور ڈرتے ہوئے اس جنزادے کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ گھر میں کہیں نہیں تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور پورے گھر میں پھونک دی۔ ساری رات سکون سے گزر گئی تھی۔ وہ جنزادہ واپس نہیں آیا تھا۔ میں اس رات اتنا ڈر چکی تھی کہ اللہ سے پکی توبہ کر لی کہ اب غلط کام نہیں کروں گی اور نہ ہی کسی لڑکے سے دوستی کروں گی۔ پیسے کمانے کے لیے میں نے ملازمہ کی نوکری اپنا لی۔ ملازمہ بننا غلط کام کرنے سے بہتر تھا۔ وہ جنزادہ مجھے پھر کبھی دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔